ایک پریٹیننگ ایشو ہے اسموک کا، جو ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے کہ ہر سال گرتا ہی جا رہا ہے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر، اور اب تو ایک ڈینجرس لیول تک یہ گر چکا ہے۔ تو اس کے کازز کیا ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے، تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بیسکلی آج ہمارے CM صاحب کو نوٹیفیکیشن ایک آیا ہے کہ لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں وہ وینسڈے کو اسکول بند کر رہے ہیں، اور اس بار 9 نومبر کی ویسے ہی چھٹی تھی، تو انہوں نے کہا ساتھ میں 10 11 12 کی بھی چھٹی دے دیں کیونکہ اسموک زیادہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ اسموک تو بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، تو ہمارا ملک پھر چھٹیوں پہ چلے گا۔ ہم سب گھر بیٹھیں گے سردیوں میں، کھانا کھائیں گے، مزے کریں گے اور سو جائیں گے، کیونکہ باہر تو نہیں نکلنا، باہر تو اسموک بابا ہیں، باہر نکلیں گے تو وہ پکڑ کے لے جائیں گے، پھر کس طرح سے چلے گا یہ؟ دیکھ لیتے ہیں اس کی وجوہات کے اوپر۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ وہ جب ریئیکٹ کرتی ہے سورج کی روشنی سے تو گراؤنڈ لیول اوزون بنتی ہے۔ جی ہاں، وہی اوزون جو بیسکلی ٹروپوسفیئر کے اندر پائی جاتی ہے، جو ارتھ کے زمین کے تھوڑا سا اوپر والی لیئر جو ہے فرسٹ لیئر، اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو الٹرا وائلٹ ریز کو روکتی ہے، وہ اوزون گراؤنڈ لیول کے اوپر بن جاتی ہے بیکاز آف دس کیمیکل ریئیکشن۔ وہ اوزون تو بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھائی اسامہ تمہیں مسئلہ کیوں ہے؟ تو جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اوزون دور سے اچھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں دور سے اچھی لگتی ہیں، قریب آ جائیں تو پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ یہی حساب اس کا ہے، یہ آپ کے قریب آ جائے تو آپ کے لنگس ٹیشوز کو ڈیمیج کر دے گی اور بہت سے الگ آپ کے مسائل پیدا کرے گی۔ اب نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کی دیکھ لیتے ہیں وجوہات نائٹروجن آکسائڈ کی۔ بیسکلی انڈسٹریز ہماری، اینٹوں کے بھٹے، جتنے بھی کیمیکل پلانٹس ہیں، یہ پیسٹیسائڈس، ہربیسائڈس، اور جتنے بھی موبائل پلانٹس ہیں، کارز ہماری، بسیز، ٹرینس، پلینس، جب بھی جو بھی چیزیں پیٹرول برن کرتی ہیں، گیسولین برن کرتی ہیں، اس کی وجہ سے نائٹروجن آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹیکولیٹ میٹر ہے، وہ بھی ایک اسموک کا اہم فیکٹر ہے جو ویزیبلٹی کم کرتا ہے بہت حد تک۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ جی جب ہم ایک یہ اینٹوں کے بھٹے، چمنیز کے اندر ہم جو ان کو ٹھیک سے پولوٹنٹ روکنے کا انتظام نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جب بھی ہم اپنے فارمز لینڈ کو آفٹر فارمنگ جلا دیتے ہیں، جو وہاں پہ بچی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی برننگ سے نہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، بلکہ بہت سے تھن ریزیڈیو پیدا ہوتے ہیں، پارٹیکولیٹ میٹر پیدا ہوتے ہیں، جو کہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ ہوا کے ساتھ آپ کی سانس کے تھرو آپ کے نہ صرف لنگس میں بلکہ آپ کے بلڈ سٹریمز کے اندر بھی پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ناگہانی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو لنگس کینسر ہوگا، آپ اچانک مر جائیں گے، پھر لوگ کہیں گے چنگا بھلا تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، چلتے چلتے اچانک سے بس اللہ نے بلایا مر گیا۔ گورنمنٹ ہماری جی چھٹیوں پہ چھٹیاں دی جا رہی ہے، تو مین بات ڈسکشن کی یہی ہے کہ ہم سولوشن اینڈ کے اوپر نہیں ہیں، ہم انجوائنگ اینڈ کے اوپر ہیں۔ 1947 سے ہی ہم انجوائنگ اینڈ کے اوپر ہیں۔ ہم نے جو بھی مسئلہ دیکھا اس کو ہم نے بس ایک چٹائی کے نیچے پھینک دیا، اس کو سولو تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ابھی فائنینشیل مسائل تھے ہمارے، وہ جب تک ہمارے سر پہ ڈنڈا نہیں پڑا کوئی بھی مسئلہ ہم نے سولو نہیں کیا۔ FATF آیا تو ہم نے فائنینشیل مسائل سولو کیے۔ پانی کے مسائل تھے 1947 کے بعد، وہ ورلڈ بینک آیا، اس نے ہمیں 2 ڈیم بنا کر دیے جو ابھی تک ہم اپگریڈ پہ اپگریڈ کر رہے ہیں۔ اس کے تھرو ہمارا نہری نظام چلا، پانی کا مسئلہ حل ہوا، ہمارا بجٹ کا مسئلہ IMF حل کر دیتا ہے۔ ہم تو بس آئے ہیں، کھائیں گے، کل کو چلے جائیں گے۔ تو جی اسموک کے مسائل، اب گورنمنٹ تو آپ کی کچھ نہیں کر رہی، آپ اپنے بچوں کا ضرور خیال کیجیے، گھر میں ایک ایئر فلٹر رکھیے، اور جب بھی اسموک کا موسم ہو باہر کم نکلیے، اپنا آنکھوں میں ضرور بہت زیادہ وقفے سے پانی ڈالتے رہیے، منہ دھوئیں، زیادہ منہ دھوئیں، تھوڑا سا زیادہ پاک صاف رہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر کے اندر کچھ نہ کچھ پلانٹس ضرور لگوائیں،
وہ صدقہ جاریہ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اچھا ہی کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بہانہ بالکل مت دیجیے گا کہ ہمارے گھر جگہ نہیں ہے تو چھت پہ لگا لیں، گملے رکھ لیں، ایلو ویرا لگا لیں، منی پلانٹ لگا لیں، اسنیک پلانٹ لگا لیں. جی، چھت پہ بھی نہیں لگا سکتے تو گھر کے اندر لگوا لیں، شیڈو لونگ پلانٹ رکھ لیں، کیکٹس رکھ لیں. منی پلانٹ بھی شیڈو لونگ پلانٹ ہے، اس کو سورج کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکھ لیں. پانی کے اندر بھی اگ جاتا ہے، وہ رکھ لیں. اور 24/7 وہ آکسیجن بھی پروڈیوس کرتا ہے، ایئر کوالٹی کو بھی امپروو کرتا ہے. ایٹ لیسٹ باہر نکلیں گے تو جو گند ہے سو ہے، گھر کے اندر کا ایئر کوالٹی انڈیکس تو تھوڑا سا اچھا ہوگا. تو اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، خود کو ایجوکیٹ کیجیے ان چیزوں سے متعلق، اور اپنی گورنمنٹ کو اپنے طریقوں سے ایٹ لیسٹ کنونس کرنے کی کوشش ضرور کیجیے. جو بھی فارمز ہیں آپ کے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، آواز ضرور اٹھائیے کہ ان مسائل کا کچھ سولوشن اینڈ کی طرف جا کے حل نکالا جائے. یہ جو ہمارے بہت بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا کام بیسیکلی انڈسٹریوں کو ریگولائز کرنا ہے، یا جو ایگریکلچرل رانگ پریکٹسز ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہے، یا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا کام اس ٹائپ کی پولیوشن پھیلاتی ہوئی گاڑیوں کو روکنا ہے، ان کو تھوڑا سا گورنمنٹ فعال کرے، کیونکہ اس کنڈیشن میں تو سب کچھ چل رہا ہے. دیٹس آل. اگر میری باتیں پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سی یو اگین. ٹیک کیئر.